آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے۔ افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہیں؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے۔ ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی۔ اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے، تو ہو یہ رہا ہے۔ میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے، پرسوں ریکارڈ کروایا تھا، چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا، اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے بھی پورا ہسٹری بیان کی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں۔ جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے۔ اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب جتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ؟ تو اب وہی ہوا ہے، پہلے ملا عمر کے دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف، ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو لیکن ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو، اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو۔ بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا، ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی، لیگل بھی ان لیگل بھی۔ ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے، وہ ظاہر ہے اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے، تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ 2 اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ انڈیا خوش ہے، آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے، اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں۔ Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Talibans will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish terrorist organization? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of them. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds, more than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1200 crores, you can match it with 1800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. خیر وہ تو علماء ہونے کی وجہ سے بھی وزٹ کیا ہوگا، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، طالبان کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ کھلی تقریریں چل رہی ہیں اس کی انڈیا کی، تو یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نفرت نہ بڑھائیں، ہم افغانیوں کو برا مت کہیں، نہ افغانی پاکستانیوں کو برا کہیں، کیونکہ جنگ اس سے اشتعال پھیلے گا اور یہ جنگ پھر کم نہیں ہوگی، آگے بڑھے گی، اور امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے ہمارے فوجیوں پہ اٹیک ہو۔ 3-4 دن پہلے 25 فوجی 3 دن میں شہید ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جھڑپیں، جو وہاں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ چل رہی ہے دونوں طرف سے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے سلو کی بہت کوشش، مفتی تقی عثمانی صاحب تک گئے ہیں افغانستان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج یا حکومت جو ہے سلو کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ بھائی سلو کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کے سفیر کا بیان آیا، ہم نے
روس کو شکست دے دی, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, تو پاکستان کیا ہے یار؟ آپ نے روس اور امریکہ کو شکست اس لیے دی تھی کہ پھر پاکستان کو تڑیاں دکھاؤ. یہ تو ہم بھی آپ کے مانتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو, آپ بڑے مجاہد ہو, لیکن یہ کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی. سب سے زیادہ قربانیاں جب انہوں نے روس اور امریکہ کو شکست دی ہے تو کس کی قربانیاں؟ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں؟ پاکستان کی. کوئٹہ میں, پشاور میں کوئی ایک خاندان بھی ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی کم از کم ایک نہ ایک فرد اس لڑائی میں شہید نہ ہوا ہو. اتنی قربانیاں. آج کوئٹہ جاؤ, ہر خاندان میں ایک نہ ایک فرد کی جوان آدمی وہ شہید ہوا. کہاں؟ افغانستان میں. لڑنے گیا ہوا تھا طالبان کے لیے. اتنی قربانیاں بھائی جب کسی قوم نے دی ہو, پشاور والوں نے دی. اب وہ نہ وہ پشاور کو مانتے ہیں نہ وہ کوئٹہ کو مانتے ہیں. کسی کو پاکستانی ہونا جرم ہے. زبان بھی ایک ہے کوئٹہ اور پشاور والوں کی, پشتو ہے نا, وہ بھی پشتو بول رہے ہیں. زبان بھی ایک ہے لیکن پاکستانی ہے تو کہہ رہے ہیں جاؤ ایسے کی تیسے. اتنا بغض کس نے بھر دیا بھائی تمہارے دلوں میں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا یار. میں پھر بتاؤں, سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چند لوگ ہیں اور وہ چند ہی با اختیار ہیں. با اختیار کیسے ہیں یہ بھی بتا دوں. جس کے پاس دولت ہوتی ہے نا, اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. امریکہ انہی لوگوں کو ڈالر دے رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو, اور افغانستان اکنامکلی بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے کچھ مولوی بیچارے سادہ ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑا اسٹرانگ. صرف ایمانداری سے ملک اکنامکلی ترقی نہیں کرتے, اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے. جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی ملک میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈالر کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی ڈالر ان کے پاس اسی طرح آ رہا ہے, امریکہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو گے پاکستانی فوج کو تو میں دوں گا. اب اس فوج کو لوگ ڈالر فوج کہہ رہے ہیں. اتنی منفیت ہے یار اپنے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, اتنی منفیت ٹھیک نہیں ہے. تو یہاں جتنے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں یہیں رہیں, نہ جائیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ درمیان سلو ہو. لیکن اگر یہ سلو نہیں ہوتی تو بھائی پھر ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں گے؟ پتھر سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مرتے رہیں اور ہماری عوام بھی دھماکوں میں مرتی رہے اور ہماری فوج آرام سے بیٹھے. پھر ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ فوج کا ساتھ دینا. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے, ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے, کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی. برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے. کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ. پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آیا. اچھا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے, جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے, ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے, برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت, جائز تنقید کرو, یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے, جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو, دھرنے بھی دو, کنٹینر لا کے رکھو, اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا. میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ. بم دھماکے, مار دھاڑ, یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے, کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی, ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے, تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے, پہلے کیا کرے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اسی لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا, اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے, ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں, پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ.
ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا. تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل, یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو, کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں, یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی, اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا, اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے, اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش ماری, اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا, تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھرم دھرم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں. 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ 90 مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں. ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی, یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے. لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے, لتر مار کے نکالیں گے. لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے. جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں. اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے و کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے.
یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آیا وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو, اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے, تو وہ ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب تھے, کچھ غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب, ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر, آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا, اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے. اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں, مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے. جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے, نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا, 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا, اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا, اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟
تو خباب بن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا, آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا, ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے, نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی, اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں, جان بچا کے کیا کریں, یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا, ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی, آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا. وہ تو کرنا بنتا ہے نا, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا, تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا, بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے. اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے, چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا؟
جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا. بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ, پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے, مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو, اللہ نے کیا ہے. مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی. بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے. باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ, وہ تو ہے کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کافر کا بچہ ہے, اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو کافر کے بچے کو. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا, وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے, لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی, جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایک دودھ کا پیالہ, ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں, وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا, اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا.